نادان لوگ کہیں گے کہ انہیں اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے وہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کرے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑی کے بل پھر جاتا ہے۔ اور یہ تبدیلی گراں معلوم ہوئی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کریں گے۔ بس اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف رخ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایک گروہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے۔ یہ حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ تم سب کو جہاں بھی ہو لا جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، یقیناً آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا، سو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ جو لوگ مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو کوئی حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو خوشی سے نیک کام کرے تو اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں کہ جو ہم نے نازل کی ہیں بعد اس کے ہم انہیں کتاب میں بیان کر چکے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کریں، اصلاح کریں اور حق کو بیان کریں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ مہلت ملے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، کشتیاں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، بارش جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے، ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا، ہواؤں کا چلنا، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرح دوست رکھتے ہیں، اور ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش ظالم لوگ اس وقت دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی اپنی پیروی کرنے والوں سے الگ ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان سب کے درمیان تمام رشتے قطع ہو جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے کاش ہمیں پھر ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع مل جائے تاکہ ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں کھاؤ، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں صرف برائی، بے حیائی اور اللہ کی نسبت وہ باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے تھے نہ ہدایت پر تھے۔ ان کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو جانوروں کو پکارتا ہے، وہ صرف آواز اور پکار ہی سنتے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری میں بے بس ہو جائے، نہ نافرمانی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کی قیمت تھوڑا فائدہ لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب لیا۔ کیسا عجیب سودا ہے جو انہوں نے کیا، یہ اس لیے کہ اللہ نے سچی کتاب نازل کی ہے، اور جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ سخت دور کی گمراہی میں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ منکرین اللہ کی نازل کردہ کتاب کے بارے میں اختلاف کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، آخرت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اپنے وعدے پورے کرے، اور تنگی، تکلیف اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہے، یہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قتل کے مقدمات میں قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ لیکن اگر قاتل کو مقتول کے وارثوں کی طرف سے معافی مل جائے تو بھلائی سے پیروی کی جائے اور اچھے طریقے سے دیت ادا کی جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ اس کے بعد جو زیادتی کرے اس سے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے
تاکہ تم بچو۔ جب تم میں سے کسی کی موت قریب ہو اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے لازم ہے۔ پھر جو شخص وصیت سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو بدلیں گے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے غلطی یا زیادتی کا خدشہ دیکھ کر اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن پھر جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر سختی کے ساتھ وہ فدیہ دے سکتے ہیں، ایک مسکین کو کھانا، لیکن جو خوشی سے زیادہ بھلائی کرے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جان لو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے رہنمائی اور حق باطل میں فرق کا معیار۔ لہٰذا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ بعد میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آئیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے میل جول حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے رہے، سو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب ان کے ساتھ مباشرت کرو اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید لکیر سیاہ لکیر سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو عورتوں سے میل جول نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وہ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کا حساب جاننے اور حج کے لیے ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں پچھلے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، بلکہ نیکی تو تقویٰ ہے، گھروں میں عام دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ خود وہاں تم سے نہ لڑیں، پھر اگر وہ لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ رک جائیں تو ظلم کرنے والوں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرو۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے کے بدلے ہے، اور حرمتوں کا بدلہ بھی حرمت ہے، پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اسی کے برابر جواب دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، پھر اگر کوئی بیمار ہو یا سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے، روزے، صدقہ یا قربانی کا۔ اور جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرہ کے بعد حج کرے وہ قربانی کرے جو میسر ہو،
اور اگر نہ مل سکے تو 3 دن کے حج میں روزے رکھے، اور 7 جب گھر لوٹے۔ یہ 10 پورے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے پاس نہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہے، پھر جو ان مہینوں میں حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ عورتوں سے میل جول ہے، نہ گناہ، نہ جھگڑا، اور جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور سفر حج کے لیے توشہ ساتھ لو، اور بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ تمہارا اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل معاشی فائدہ تلاش کرو۔ پھر جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اسے اسی طرح یاد کرو جسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے تم بھی لوٹو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان سے کہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا عطا کیا ہوا بہتر ہے، اور باقی رکھو کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے زمین و آسمان میں اجر و ثواب ہے، اور انہیں نقصان نہیں پہنچتا۔ اور اللہ کے ذکر میں روزوں کے بعد اور مخصوص دنوں میں ذکر کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے تمہیں خوش کرتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں منافقت اور بدی چھپی ہوتی ہے۔ وہ رات کے وقت زمین و آسمان میں فساد پھیلانے والے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب انہیں کہا جائے اللہ کی طرف رجوع کرو تو وہ غرور سے کہتے ہیں ہم بالکل سیدھے ہیں۔ اور جو شخص اپنی جان اللہ کے نزدیک قربان کرتا ہے وہ عظیم اجر پائے گا۔ اے ایمان والو، پورے دل سے اسلام اختیار کرو، منافقت میں نہ رہو۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے، اس لیے اس کے وسوسوں سے بچو۔ جب لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہر عمل آشکار ہو جائے گا، اور جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کی کتاب حق ہے۔ دنیا کی زندگی میں کافروں کا دکھاوا اچھا لگتا ہے، مگر آخرت میں وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ انسانی جماعت پہلے ایک ہی تھی، پھر اختلاف پیدا ہوئے، اور اللہ نے نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو ہدایت دے اور حق کو واضح کرے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ ان لوگوں سے پہلے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ وہ جو مال، جان یا اولاد میں صدقہ دیتے ہیں اللہ ان کا احسان قبول کرتا ہے۔ قیامت میں اللہ کی راہ میں لڑنا فرض ہے، مگر جو شخص عاجزی کرے وہ بھی اچھا ہے۔ کفار کے خلاف لڑائی صرف عبادت کی راہ میں ہو، ورنہ نہ زیادتی کرو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ شراب اور جوا انسان کے لیے نقصان ہے، نفع کے بجائے زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ مال و اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں، اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ شرک کے ساتھ شادی نہ کرو کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ منافرت پیدا کرتی ہے۔ جو عورت حاملہ ہو اسے تکلیف سے بچاؤ، اور بچے کی پیدائش کے بعد صفائی اور رحم کی مدت پوری کرو۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہیں، لہٰذا جہاں چاہو اپنی زمینوں میں جاؤ، اور پہلے اپنی جان کی حفاظت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھانے سے بچو، اور اپنے عقائد کے مطابق قسم کو سچا رکھو۔ اللہ لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں۔ جو لوگ بیویوں سے 2 مہینے علیحدہ رہیں انہیں نکاح اور حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ طلاق کے بعد عدت پوری کرو تاکہ دین کی پابندی ہو۔
طلاق یافتہ عورتوں کے حقوق اور شوہر کے حقوق متوازن ہوں۔ طلاق صرف 2 بار ہو سکتی ہے، پھر یا صلح یا مہربانی کے ساتھ جدا ہوں۔ اگر تیسری بار طلاق دی جائے تو عورت کو نکاح کرنے کے بغیر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ طلاق کے بعد عورت کو عدت پوری کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بیویاں جو عدت میں ہیں انہیں ان کے حق کی چیز دیں اور عدت کے بعد صلح کرو۔ ماں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے اور والدین کو حق اور ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ مر جائیں ان کی وصیت اور ان کی وراثت کے احکام پورے کریں۔ بیویوں کو عدت میں رکھو اور ان سے معاملہ شائستگی کے ساتھ کرو۔ اگر کوئی بیوی حاملہ نہ ہو تو طلاق دینے کے بعد انہیں کچھ نہ دو مگر اچھا سلوک کرو۔ اگر عورت حاملہ ہو تو مال اور حقوق کا صحیح حساب رکھا جائے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی یاد میں صبر اور استقامت اختیار کرو۔ جب تمہیں خطرہ ہو تو تمہارے لیے دفاع اور عبادت دونوں جائز ہیں۔ مرنے والے کے لیے وصیت کا حق ہے اور اللہ پر اعتماد رکھو۔ بیویاں اور اولاد کے لیے حقوق اور خیرات کو پورا کرو۔ اللہ لوگوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر عمل کا حساب رکھتا ہے۔ انبیاء اور ایمان والوں کو سخت آزمائشوں سے گزارا گیا مگر وہ صبر و استقامت سے کامیاب ہوئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تمہارے لیے اجر اور رحمت ہو۔ جو مال تم دیتے ہو اللہ اسے بڑھا کر تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں فوج تیار کرو تو کچھ لوگ ہچکچائے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ پیش گوئی کے نشانات کے مطابق اللہ نے ان کے لیے تاج اور معجزے بھیجے۔ جب فوجیں ٹکرائی تو ایمان والوں کی ہمت اور صبر کی وجہ سے کامیابی ملی اور اللہ کی مدد سے دشمن شکست کھا گیا اور ایمان والوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور یونس علیہ السلام کی دعا کو سن کر اللہ نے اسے نجات دی۔ یہی وہ کتاب کی آیات ہیں جو ہم نے تم پر واضح کی ہیں تاکہ تم پر ہدایت ہو اور ایمان لاؤ۔